الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوائت سنت الاعتکاف. ایک حدیث کو ہم سن رہے تھے مسلسل کئی دنوں سے. اس میں صحابہ اکرام کے اوصاف کو بیان کیے گئے تھے اور صحابہ اکرام کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے. تو یہ جو جملہ تھا کہ کم تکلف والے تھے صحابہ اکرام، اس پر کل کچھ باتیں ہوئی کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام جو ہے اپنی زندگی اعتدال میں گزارا کرتے تھے اور حد سے زیادہ نہیں بڑھا کرتے تھے، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں. تو یہ آج ہمیں بھی سیکھنا ضروری ہے. تکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا، یعنی خود اپنے اوپر آزمائش کے دروازے کھول لینا، یا پھر ضرورت سے زیادہ انسان جو ہے آگے بڑھ جانا. تو اسے تکلف کہتے ہیں. جیسے تکلفات میں پڑ جانا، حد سے زیادہ انسان آگے بڑھ جانا، اپنی ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اپنی جو حیثیت ہے اس سے بڑا چڑھا کر یا بڑھ چڑھ کر کچھ باتیں بتانا یا کہنا یا پیش کرنا اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اسے ہم تکلفات کہتے ہیں. آج ہر چیز میں جو ہمارے یہاں خرابیاں، جو ہمارے یہاں پریشانیاں اور ہمارے اوپر جو آزمائش ہے، جو پیسے کے معاملات میں، ان تمام چیزوں میں جو ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بے جا تکلفات اختیار کر لیے. حد سے آگے ہم بڑھ گئے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں خرابیاں پیدا ہو گئی. ہر چیز میں ہم اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ قرضے اور آزمائشیں ہمارے اوپر آ گئی. بہت ساری مثالیں ہیں. کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی حد میں رہیں، اپنی زندگی بیلنس ہو، کسی بھی چیز میں اعتدال قائم کریں. اور حدیث میں بھی ہے کہ میانہ روی جو ہے، اعتدال جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. کسی بھی چیز میں انسان جو ہے آگے نہ بڑھے اور اپنی جو حیثیت ہے اسی پر اکتفا کرے، وہی پیش کرے لوگوں کے سامنے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہ پیش کرے، کیونکہ ریالٹی ہی حقیقت ہوتی ہے. ریالٹی سے ہٹ کر جب آپ بناؤ، سنگار اور بے جا تکلفات میں پڑیں گے تو یہ زیادہ دن نہیں رہنے والے اور نہ ہی یہ نظر آنے والا ہے. حقیقت جب سامنے آئے گی تو انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا. اسی لیے جو انسان ہے اور جو اس کی حیثیت ہے اور جو حقیقت ہے وہی پیش کرے، اس سے آگے بڑھ کر انسان نہ پیش کرے. کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں. ہر چیز میں جب انسان بیلنس ہوتا ہے اور ایک اعتدال میں، افراط و تفریط سے انسان بچ کر، یعنی زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں، ایک بیلنس ہو، تو اس سے انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے. چاہے وہ لباس کے حوالے سے، اب لباس کے حوالے سے دیکھ لیں. اب انسان نارمل جو لباس پہنتا ہے 1-2 ہزار کا پہنتا ہے، تو شادیوں میں پہن لے 5,000 کا، 6,000 کا پہن لیں. لیکن ہمارے ہاں شادیوں میں 40,000 کا، 50,000 کا، 20,000 کا، 1 لاکھ کا سوٹ بن رہا شادیوں میں. اب نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ کب پہنتے، کتنی بار پہنتے، یہی نعرہ لگتا کہ زندگی میں ایک بار پہننا. اب وہ بے جا تکلفات میں ہم اتنا زیادہ صرف پیسوں پہ، کپڑوں کے اوپر پیسہ خرچ کر دیتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ شادیوں کا برڈن، شادیوں کا بوجھ جو ہے بڑھ جاتا. نارمل پہنیں آپ. جیسے میں نے کل بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، تو ان کے لباس پر رنگ لگا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کس وجہ سے یہ رنگ لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کل میرا نکاح ہو گیا ہے. یعنی پتہ بھی نہیں تھا. تو اتنا مختصر انہوں نے نکاح کیا. تو آج کے زمانے کے دور کے حساب سے اب زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 ہزار کا کوئی اچھا لباس پہنے، لیکن وہ ایسا لباس ہو کہ بعد میں بھی آپ اس کو پہن سکتے ہوں. آپ نے بے جا طور پہ ایک نارمل آدمی اتنا بڑا سوٹ ہائی فائی پہن لیا جس کو دیکھ کر معلوم ہو اب وہ میکینک کام کرتا ہے یا نارمل کون سا بھی ایک عام انسان ہے، اب وہ شادی میں اتنا بڑا چڑھا کر اتنا مہنگا لباس پہنا.
جس کی وجہ سے پیسے کا بوجھ بھی پڑا اور بعد میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، فضول خرچی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے بعض لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے روزانہ ایک دن میں وہ بغیر گوشت کے، بغیر کباب کے، بغیر مٹن کے وہ کھانا نہیں جاتا، ان کو کچھ نہ کچھ ہونا پڑتا۔ اپنے اعتدال اپنی زندگی میں رکھیں۔ شادیوں میں بھی جو کھانے کے آئٹمس میں جو ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کتنے زیادہ آئٹمس بناتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے ڈسٹ بن کی زینت بنتا، لوگ کھائیں گے نہیں، کتنا کھائیں گے کھانے پر بھی۔ آپ 5 سے 10 آئٹم سامنے رکھیں گے تو انسان حرص اور کھانے کی لالچ میں اپنی پلیٹ میں تو ڈال تو لے گا لیکن کھا نہیں پائے گا۔ 1-2 آئٹم بھی، اچھی بریانی بھی اگر آپ بنائیں گے اس کے ساتھ ایک میٹھا آئٹم بھی رکھیں گے تو اچھی بہترین دعوت بن جاتی۔ لیکن ہمارے یہاں روٹی الگ، بریانی الگ، پھر سالن الگ، بریڈ الگ، اس میں آئس کریم الگ، اس میں پھر پروٹا الگ، اس میں پھر ہمارے یہاں جوس وغیرہ بھی دیتے، اور اس میں پھر ایک کباب کی ایک جو کاڑی وغیرہ بولتے وہ، پھر لیگ پیس الگ، اتنے آئٹمس رکھتے ہیں۔ اب بیچارہ کیا کھائے گا وہ؟ اب ظاہر سی بات ہے کیوں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی دعوت ہے۔ تو یہ تکلفات میں پڑنے کی وجہ سے اس قدر ہمارے یہاں بیجا تکلفات کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو حیثیت ہے اتنا ہی، بچی والا بھی، بیٹی والا بھی، اس کی کتنی حیثیت ہے وہ اتنا ہی دے، اگرچہ وہ امیر ہو، لیکن زیادہ دینے کی وجہ سے، زیادہ دہیج سجا کر اپنے شادی کے محل میں، فنکشن ہال میں زیادہ دہیج کو سجا کر دینے کی وجہ سے دوسرے غریب بچیوں کے اوپر برا اثر پڑتا، اور دوسرے لوگ یہی برا طریقہ اپنائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑا چڑھا کر اس طریقے سے دینے سے بعد میں بھی وہ لوگ اسی بات کے متمنی ہوں گے کہ اور زیادہ دیا جائے۔ اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہو لیکن اعتدال رکھیں، کھانے پینے میں ہو، گھر میں کوئی چیز لا کر آپ دے رہے ہیں، گھر میں سہولتیں دینے میں، ہر چیز میں بیلنس رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں زندگی، بزنس، کاروبار، پیسہ کب ختم ہو جائے، کون سا ایک وجہ، ایک ریزن بن جائے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بند ہو جائیں، ہماری آمدنی بند ہو جائے، ہمارا جاب چلے جائے اور ہم بہت زیادہ مشکلات میں آ جائیں۔ تو بیلنس میں اگر آپ گزارتے رہیں گے زندگی تو کیا بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں ہم حد سے آگے بڑھتے، کھلونے بچوں کو لا کر دیتے، منع نہیں ہے لا کر دیں، آپ 10-10 ہزار کے کھلونے، 5-5 ہزار کے کھلونے، سال میں 5-5 10-10 جوڑی کپڑے، بیوی کو بھی سال میں 1 جوڑا دلانا ایک واجب ہے۔ یہ شوہر پر نان نفقہ، اس طریقے سے کھانا پینا لباس جو ہے واجب ہے، لیکن ہر فنکشن میں نئے کپڑے، ہر شادی میں نئے کپڑے، ہر دعوت میں نئے کپڑے۔ اب جب اچانک پیسے نہیں ہوں گے تو وہ آزمائش، جب یہ عادت پڑ گئی کھانے پینے کی، ہائی فائی زندگی گزارنے کی، تو انسان کیا کرتا؟ قرضے کی طرف جاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جاتا۔ اپنی زندگی بیلنس گزاریں، خود بخود انسان پرسکون زندگی گزارتا۔ ہر چیز میں بیلنس رکھیں۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عبادات میں بھی بیلنس رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہو لیکن مسلسل ہو، بیلنس ہو۔ انسان روزانہ 10 رکعت، روزانہ 50 رکعت، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 ہی رکعت پڑھے لیکن مسلسل پڑھے۔ کبھی کبھار سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا، پوری رات 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیا، یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے، بلکہ شریعت کو یہ پسند ہے کہ انسان اگرچہ 10 ہی مرتبہ درود شریف پڑھے، اگرچہ 2 ہی رکعت نفل نماز پڑھے، اگرچہ 1 ہی روزہ رکھے لیکن مسلسل رکھے اور پابندی کے ساتھ رکھے، یہ شریعت کو محبوب اور پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہو اور مسلسل ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں سیلری کے حوالے سے، شادی ہو رہی، جو آپ کی حیثیت ہے وہ بتائیں۔ 15,000 کما رہا، بتائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ خام بولتے 25,000 کما رہا، 30,000 کما رہا، اب نتیجہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیوں بتا رہے؟ بعد میں جب معلوم ہوتا پورا جو آپ نے ایک غبارہ بنایا ہوا ہے، جب وہ پھوٹ جاتا تو پوری حقیقت سامنے آ جاتی، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دشمنیاں، بے عزتیاں۔ جو حقیقت ہے وہ بتائیں۔ عمر کے حوالے سے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اپنی جو عمر ہے وہی بتائیں۔ یہ بیجا تکلفات سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی عمر 25 ہے، 30 ہے، کلیئر بتائیں۔ لڑکی کی عمر جو ہے 30 سال ہوتی ہے، ہمارے ہاں 18 سال سے زیادہ بتاتے نہیں عمر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں خواہ یہ جو ہم بڑھ چڑھ کر جو بتاتے ہر چیز میں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی۔ اسی طریقے سے خود کا گھر ہے یا نہیں ہے، کلیئر بتا دیں۔ جاب جو ہے کہ گورنمنٹ جاب ہے یا پھر ٹیمپرری جاب ہے، ان تمام چیزوں کو بتا دیں۔ کھانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے،
انسان کہیں پر جاتا ہے، اب شادی ہو گئی، شادی کے پہلے کچھ دن جو ہے انسان جو ہے نیچے چلنا اسے پسند ہی نہیں آتا، کار ہنی مون جانا، کار لے لیا، وہ بھی کرائے کی کار، اب اس میں 15-20 ہزار اس کا کرایہ. اب یہ تمام چیزیں ضرورت ہے کیا؟ یعنی انسان جو ضرورت ہے اسی پر اکتفا کر لے، اگرچہ اس کے پاس پیسے ہو. آج کل کووڈ-19 کے بعد تو اور زیادہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی امیر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑھ کر اور سب کچھ سمجھنا یہ نادانی ہے. بڑا سا بڑا ارب پتی، کروڑ پتی بھی ایک لمحے میں نیچے روڈ پر آ سکتا ہے. کووڈ-19 نے اس کو ثابت کر دیا. تو کبھی بھی ان چیزوں کو آپ ذہن میں نہ لائیں اور ان چیزوں کا خیال کریں کہ بیلنس اپنی زندگی کو گزاریں، اعتدال ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لوگوں سے ملنے میں، ہر چیز میں جب انسان بیلنس گزارتا ہے تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں. دوستوں کے ساتھ مل بھی تکلفات دوستوں میں مل گئے، اپنی ساری کمزوریاں بول دیے، اپنی سارے گھر کے معاملات بول دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک وہ دوست سے دشمنی ہوگی، وہ پوری ہماری غلطیاں اور ہماری کمزوریاں لے کر پورے بازار میں وہ چرچا کرتا. اسی لیے کبھی بھی حد میں رہیں، ہر چیز میں بیلنس رکھیں. بیلنس سے جب انسان چلا جاتا اور ضرورت سے آگے بڑھ جاتا تو خرابیاں پیدا ہوتی. عقیقہ کرنا شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ گوشت بھی آپ تقسیم کر سکتے، ایک بکرا بھی کر لیں گے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں نہیں، 4 بکرے، پھر اس میں چکن الگ، پھر اس میں بڑی بڑی دعوتیں کریں گے، اس میں پھر بڑے بڑے پروگرامز کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آ کر تعریف تو نہیں کریں گے، الٹا تانے مار کر جائیں گے. اسی طریقے سے برتھ ڈے پارٹیز کرنا، ہمارے ہاں شادیوں کے رسومات ہے. اعتدال، بیلنس، کتنی ضرورت ہے اتنا کر لیں، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے. آج لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ زندگی پرسکون کیسے گزاریں، پریشانیاں کم کیسے ہو. یہ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل کریں کہ وہ کم تکلف والے تھے. ہم بھی اپنی ضرورت پر اگر اکتفا کر لیں گے تو انشاءاللہ پرسکون زندگی گزرے گی. ورنہ یہ تکلفات، اس کی کوئی حد ہے نہیں. آپ بڑھ چڑھ کر بتاتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہی تمنا ہوگی کہ میں پلین میں گھوموں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ایک بار ایسے گرے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اسی لیے پہلے ہی کم درجے میں رہیں تاکہ گرے بھی تو انسان کو اتنی تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اس میں کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.